میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے اس مسئلے پر بہت غور کیا ہے اور میں کائنات کی ماہیت سے واقف ہوں، اور جیسے بعض بنیادی سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، اور مخلوق کا خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور جو دوسری مخلوق ایک خلقت کے ایک حصے سے دوسرے حصے کا کیا تعلق ہے، کیا اس کی مبدا کیا ہے، معاد کیا ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں نے غور نہیں کیا ہے، یا میں کسی ایسے نتیجے پر جسے آپ کہیے کہ جسے آپ تھیورٹائز کر سکیں، میں ایک آسان سا آدمی ہوں اور سہل پسند آدمی ہوں، اور ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے قرآن حکیم سے جو استفادہ کیا ہے، جو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ اور جو ان کے منتخب بندے ہیں ان کی سیرتیں اور ان کی سوانح جانتا ہوں، تو جو میرے عقائد ہیں میں ان کے اوپر ایک معمول کے سیدھے سادھے سمجھیے گوار قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، میں اس طرح کا ایک مسلمان ہوں جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس پہ قائم ہوں، اس کو جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس پہ میں قائل ہوں اور کاربند ہوں۔ اچھا، اب میں اپنے زمانے میں ہوں تو میں نے تھوڑا بہت فلسفہ اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں پڑھا ہے نصاب کی ضرورتوں کے تحت، اور میں ان سے ناواقف نہیں ہوں کہ چنانچہ میں یہ آپ سے بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ بھئی گریک تھنکر سے لے کر اور موجودہ زمانے کے پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکرز تک سب نے ایک دوسرے سے مختلف رائے اور مختلف مسالک کا اظہار کیا ہے، تو میں اگر انہی لوگوں کے مسالک بیان کروں تو پھر مجھے کون سی چیز مانے ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں صرف اپنے جو مذہب کے طور پر جو چیزیں سامنے آئی ہیں بس اسی کو بیان کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے خلق کیا ہے اس کائنات کو، اور جو قرآن نے فیصل کیے ہوئے ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، دین اور چیز ہے، شریعت اور چیز ہے۔ دین قائم رہتا ہے، شریعت بدلتی رہتی ہے، چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں اور تغیر آتے رہتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جو محکمات ہیں وہ جگہ پر مستقل رہتے ہیں، اور میں نے اس کے اوپر تھوڑا بہت غور بھی کیا ہو تو بھی میں بغیر کسی تردد کو کہتا ہوں کہ میں ایک ایسے جیسے عربی کے سلسلے میں کہ عربی اور ہوتا ہے اور عربی اور ہوتا ہے، تو وہ میں اس طرح کا ایک صحرائی بدو قسم کا مسلمان ہوں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ میں نے یہ بات کہی بہت سے فورمز پہ کہی ہے کہ میں بیک وقت سندھی بھی ہوں، اور میں پاکستانی بھی ہوں، اور میں مسلمان بھی ہوں، اور میں عالم انسانیت کا ایک فرد بھی ہوں، تو اس میں کوئی تصادم نہیں ہے، مگر میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی مقامی نہیں ہوگا وہ آفاقی نہیں ہو سکتا۔ جس کو اپنے لوگوں سے محبت نہیں ہوگی وہ کہے کہ مجھے عالم انسانیت سے محبت ہے، تو مجھے تأمل ہوگا اس کی اس بات کو قبول کرنے میں۔ جو انسان اپنے رشتوں سے محبت نہیں کرتا، جو اپنے خون سے محبت نہیں کرتا، جو اپنے مالک سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی شخص سے محبت کرے گا صادق جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کے ماننے میں مجھے ممکن ہے ایسا ہونا کہ میں نہیں اس کو سمجھتا۔ جو آدمی اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا، ہم جواب دہ ہیں، اور ہم جواب دہ ہیں، اپنے نفس کے جواب دہ ہیں، اور ہم اپنے خاندان کے جواب دہ ہیں، ہم اپنے معاشرے کے جواب دہ ہیں، ہم اپنے اللہ کے جواب دہ ہیں، اور یہ جواب دہی جو ہے وہ غیر مشروط ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو جواب نہیں دوں گا، نہیں، آپ جواب دہ ہیں، اور آپ جواب دہ نہیں ہیں اگر فرض کیجئے کسی کو جواب نہیں دیں گے تو آپ کی شخصیت اور اس کے اطراف بننے والی زندگی آپ کا جواب فراہم کر دے گی کہ آپ کس طرح کے آدمی تھے اور کس طرح کی زندگی آپ نے گزاری۔ دنیا کے بڑے آدمیوں کی فہرست بنائیے، اس میں مشترک بات یہی ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں خیر کو پہنچانے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں گزاری۔ انہوں نے آپ کی دنیا سے بہت کم لیا مگر اس کو دیا بہت، دے گیورز بیسیکلی۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت کمزور آدمی سمجھتا ہوں، اور گنار می ڈار نے اپنے ایک انٹرویو کے آخر دنوں میں یہ بات کہی
ایشین ڈراما جنہوں نے لکھا تھا، اسکینڈینیوین اکانومسٹ، نوبل laureate، کہ جب ہم نوجوان تھے اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تب ہم کہتے تھے کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو دنیا کو بدل دیں گے، لیکن جب ہم بڑے ہوئے اور اب ہم اس منزل میں آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ دنیا تو اس سے بھی خراب ہو گئی ہے جیسی تھی۔ اب میں یہ بات ان سے مستعار لے کے کہتا ہوں کہ جس پاکستان میں میں نے زندگی گزاری تھی، موجودہ پاکستان ممکن ہے مادی طور پر بہت ترقی کر گیا ہو، مگر اخلاقی طور پر زوال آمادہ ہے، زوال کا شکار ہے، ایک انتشار ہے، ایک بکھراؤ ہے، اور ایک اخلاقی طور پر ایک ایسا زوال ہے کہ جو ذمہ دار طبقے ہیں ان کو اس بات کی شاید آگہی بھی نہیں ہے، اور اس کے سمجھنے میں اور اس میں تدارک اس وقت ہوگا نا جب آپ کو آگہی ہوگی کہ ہمارے مسائل ہیں کیا، مگر جب آپ مسئلے کو نہیں سمجھتے تو آپ اس کی اصلاح کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور شاید کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہوں جو خبر باندھیں اس بہتری کے لیے، تو شاید کوئی صورت اچھی ہو جائے۔ دعا تو کرنی ہی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، یہ تو میرا ایمان بھی ہے اور میری زندگی کا تجربہ بھی ہے۔ انسان کو دعائیں مانگتے رہنی چاہیے، اور میں تو گناہگار آدمی ہوں، مگر اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے گا تو ہم اللہ سے مانگیں گے، تو میں تو ہر وقت مانگتا رہتا ہوں، سوچتا بھی ہوں کہ اللہ میاں کہیں گے کہ یہ ہر وقت آ جاتا ہے تو میں تو اور کہاں جاؤں پھر، تو میں دعا کرتا رہتا ہوں، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ میری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ جی محترم، ہماری ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ حرمت انسان کی جب جب پامالی ہوتی ہے تو افتخار عارف صاحب کا یہ سوال سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے ہاں اعلائے کلمہ حق کی یا قیام کی بہت سی صورتیں ہیں، یعنی کوئی آدمی محاذ پر جا کر جنگ کر سکتا ہے، کوئی اقتصادی طور پر کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی آدمی اخبار میں لکھتا ہے، اور شاعر کے پاس تو قیام کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے اپنا لفظ۔ تو جب ہم لفظ کو اپنے لیے اظہار کا وسیلہ بناتے ہیں تو حرمت آدمی کے لیے یا انسانیت کی حرمت کے لیے یا کلمہ خیر کے لیے تو لفظ ہی بس ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ہم اچھا، اور ہمارے زمانے میں جو صورت احوال ہے 20ویں صدی، اس میں یہ کیا جانے لگا مطالبہ شاعر سے کہ بھئی تو جہاد بھی کر، اور خاص طور پر جو ژیدنوف ڈاکٹرن، گورکی ڈاکٹرن جو کہلاتا ہے، سوویت یونین سے شروع ہوا تھا کہ کس کی طرف ہو تم اہل قدم، ہو سائڈ آر یو ماسٹرز آف کلچر، تو یہ سوال تو وہاں سے اٹھا تھا۔ اور پھر یہ سارے کے سارے جو ہمارے ترقی پسند لوگ تھے، روشن خیال جنہیں ہم کہتے ہیں، تو لیٹن امریکہ سے شروع ہو کر اگر آپ چلیے تو وہاں اور ایک فہرست بنائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی نیرودا اور احمد شاملو اور محمود درویش اور فرض کیجیے ناظم حکمت اور اگستین اونیتو اور سنگھا اور ہوچی من اور ماؤ زیدونگ، اور آگے ادھر اوپر چلے جائیے تو آرڈن اور لورکا، اور ادھر مایاکافسکی وغیرہ، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے جہاد کیا، یعنی قلم کے ذریعے اپنے عقیدے کی اور اپنے نظریے کی حفاظت کی، اپنے طبقے کی حفاظت کی، جو مظلوم عوام تھے ان کا ساتھ دیا۔ کوئی سی دنیا میں ادیبوں اور شاعروں کی فہرست بنائیے، کوئی سی، یعنی 600 قبل مسیح سے اور آج تک کی، کبھی آپ کسی شاعر کو اور ادیب کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے ظلم کی حمایت کی ہوگی یا جابروں کا ساتھ دیا ہوگا۔ اچھا، مجبوراً فرض کیجئے کہ وہ ان کی حمایت میں کبھی نہیں لکھا ہوگا، چاہے وہ ان کے دربار سے وابستہ ہو۔ فردوسی ہے جیسے مثلاً فرض کیجئے وہ وابستہ ہے محمود غزنوی کے دربار سے، لیکن اچھا ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں معیارات بالکل مختلف ہوتے ہیں، یعنی آپ میر تقی میر اور غالب سے وہ نہیں کرتے توقع کہ وہ آج کے معیارات کے مطابق اس طرح کا سچ بولے، فرض کیجئے کہ جیسا حبیب جالیبی یا فرض کیجئے فہمی ریاض یا احمد فراز صاحب بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمبی بحث ہے، مگر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لکھنے پڑھنے والے کا ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے قلم۔ وہ قلم سے لکھ سکتا ہے
کہیں پڑھاتا ہو تو بول سکتا ہے، کسی جگہ تقریر کرنی پڑ جائے تو وہاں کر سکتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے اور اپنے گھر بیٹھ رہتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ رزق کی مصلحت کا اسیر آدمی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری و دعوی گرفتاری الفت ہوتا ہے، یہ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ کیا کریں۔ تو فیض صاحب نے کسی جگہ ایک نظم میں لکھا ہے کہ لب پہ حرف غزل، دل میں قندیل غم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم۔ تو جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ کوئی آدمی گلخان نصیر کی طرح سچ بولتا ہے، کوئی اجمل خٹک کی طرح سچ بولتا ہے، قلندر مومند کی طرح سچ بولتا ہے، کوئی آدمی فیض صاحب کی طرح سچ بولتا ہے، کوئی حبیب جالب یا شیخ ایاز کی طرح سچ بولتا ہے۔ تو سب لوگ اپنی اپنی طرح سے سچ بولتے ہیں۔ کوئی آدمی گفتگو کا کون سا سلیقہ اسے آتا ہے، کون سا اختیار کرتا ہے اسلوب، تو یہ شخصیتوں پہ ہوتا ہے اس کے۔ اب حسن فیض صاحب ترقی پسند شعراء میں شمار ہوتے ہیں، مگر انہوں نے اس طرح کی نعرے بازی نہیں کی، فرض کیجئے جیسی مخدوم محی الدین نے یا علی سردار جعفری نے یا کیفی اعظمی نے کی۔ بلند آہنگ یا بلند آواز نہیں تھے ان۔ فیض صاحب نے جمالیات شعر کے ساتھ اپنی نظمیں اور غزلیں کہیں، اور بالکل اسی طرح جیسے مجاز نے جمالیات شعر کو ملحوظ رکھا، اور ان کا جو پہلا سروکار ہے کہ بھائی لٹریچر مسٹ بی اے پیس آف لٹریچر فرسٹ، اس کے بعد اس کا جو دوسرا کام ہے وہ بھی اس سے سر انجام دیا جائے، مگر اس کی ادبیت اور اس کے جو جمالیاتی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا۔ وحشت کا اثر خواب کی تعبیر میں ہوتا، ایک جاگنے والا میری تقدیر میں ہوتا۔ مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا۔ اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا۔ اس آہوئے رم خوردہ و خوش چشم کی خاطر ایک حلقہ خوشبو میری زنجیر میں ہوتا۔ ایک عالم خوبی ہے میسر، مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا۔ ایک عالم خوبی ہے میسر، مگر اے کاش اس گل کا علاقہ میری جاگیر میں ہوتا۔ مہتاب میں ایک چاند سی صورت نظر آتی، نسبت کا شرف سلسلہ میر میں ہوتا۔ مرتا جو کسی پر تو اسے مار کے رکھتا، غالب کا چلن عشق کی تقصیر میں ہوتا۔ اقامت زیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہے، ہوتا تو میرے حرف گراگیر میں ہوتا۔ محبت کی آخری نظم میں آپ کو سناؤں۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے ساتھ جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں، یہی کل اساس زندگی ہے، اسی کو زاد سفر کروں، کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو، میرے دل کے جادہ خوشخبر پہ بجز تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی، وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو وہی مر گئی۔ اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں نہ خواب میں۔ میرے دل کے جادہ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں۔ میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو۔ سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی، صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی۔ راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جاب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی۔ راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جاب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی۔ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی۔ زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی۔ زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی۔ جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی۔ پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا۔ ہمواری ہر نفس سلامت، دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا۔ پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا۔ معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا،
معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روحی رکھنا جس تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا، جس آنکھ نے عمر بھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا، جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے، اور اسی طرح شعروں کے پھول آپ بکھیرتے رہیں اور ہم چنتے رہیں۔ تو آپ کا بہت تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے بہت ہی ہر طرح کے سوال کا بھی جواب دیا۔ کچھ میرے اٹپٹے سے سوالات تھے، ان کا بھی آپ نے جواب دیا، اور کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اور آپ نے بہت ہی فراخ دلی سے اپنا کلام بھی عطا کیا۔ ابھی لگتا ہے آپ کچھ اور سنا رہے ہیں، ابھی میں سنتی ہوں۔ آخری 4 شعر: جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر، جاہو جلال دام و درم اور کتنی دیر، ریگے رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر، دامن کے سارے چاک گریباں کے سارے چاک، ہو بھی گئے بہم تو بہم اور کتنی دیر، حلقہ بگوشوں عرض گزاروں کے سامنے یہ تمکنت یہ زوم کرم اور کتنی دیر، حلقہ بگوشوں عرض گزاروں کے سامنے یہ تمکنت یہ زوم کرم اور کتنی دیر، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر۔ بہت مہربانی، بہت نوازش، بہت آپ نے زحمت کی، کرم فرمایا۔ محترم، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے، آپ نے اتنا وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو سوال پوچھنے میں، یا کسی قسم کی کوئی نالائکی سرزد ہوئی ہو تو پلیز معاف کیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہی ہے میری ذرا بے تکلف سی طبیعت ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کے تہہ دل سے میں بھی اور ہمارے گروپ کی انتظامیہ سبھی شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ اب میں بھی ان کے افتخار عارف صاحب کے کچھ شعر سناتی ہوں جو میرا جی چاہ رہا ہے سنانے کو۔ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے۔ وہی ہے خواب جسے سب نے مل کے دیکھا تھا، وہی ہے خواب جسے سب نے مل کے دیکھا تھا، اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں۔ ایک اور شعر ہے: یہ بستی جانی پہچانی بہت ہے، یہاں وعدوں کی ارزانی بہت ہے، ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، صاحبو اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے۔ روز ایک تازہ قصیدہ نئے تشبیب کے ساتھ، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے۔ ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ۔ رند مسجد میں گئے تو انگلیاں اٹھنے لگیں، واہ! رند مسجد میں گئے تو انگلیاں اٹھنے لگیں، کھل اٹھے میکش بھی، کھل اٹھے میکش کبھی زاہد جو ان میں آ گئے۔ بڑا غور طلب شعر ہے کہ رند مسجد میں گئے تو انگلیاں اٹھنے لگیں، کھل اٹھے میکش کبھی زاہد جو ان میں آ گئے۔ تو میکشوں کا دل بڑا ہوتا ہے، اگر زاہد ان میں آ گئے تو میکش بڑے خوش ہوئے، لیکن جب رند مسجد میں گئے تو پھر مذہبی لوگوں نے انگلیاں اٹھا دی۔ حامی بھی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے، حامی بھی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے، اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا، اس بار بھی دنیا نے ہدف ہم کو بنایا، اس بار تو ہم شہ کے مصاحب بھی نہیں تھے، واہ! بیچ آئے سرے کریائے زر جوہر پندار، بیچ آئے سرے کریائے زر جوہر پندار، جو دام ملے ایسے مناسب بھی نہیں تھے،
مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ لو دیتی ہوئی رات سخن کرتا ہوا دن، لو دیتی ہوئی رات سخن کرتا ہوا دن، سب اس کے لیے جس سے مخاطب بھی نہیں تھے۔ واہ!